اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنے کام یعنی اپنے پیارے قرآن کی ترجمے کی طرف انشاءاللہ سلسلہ وار چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے ملک کو ہمیشہ قرآن کی برکات سے سلامتی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے ملک کے، ہماری قوم کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہمیں اخوت، بھائی چارہ اور محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح کر دے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں آپ کے زمانے میں ایک تھے۔ دوستو، آج میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے ضرور یہ سوچنا ہوگا، اور ہر صورت آپ نے سوچنا ہے، آیا کہ قرآن پاک میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کی تعلیمات ہمارے نبی نے ہمیں نہ دی ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے وہ لفظ باہر ہو؟ ضرور آپ نے سوچنا ہوگا۔ آج ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا کتنے لوگ ہیں ہم میں جنہوں نے قرآن کا ہر لفظ پڑھ لیا ہے، یا آئندہ کوئی امید ہے کہ پڑھیں گے؟ یہ ضرور سوچنا ہوگا۔ تو آج ہم الحمدللہ اپنے پیارے آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کریں گے۔ عہد امپریٹو ہے، انگریزی میں امپریٹو کہتے ہیں، اور عربی میں اردو میں اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس میں حکم، تاکید، سوال یا کسی سے منع کیا گیا تو اس کو انشائیہ کہتے ہیں۔ یہ انشائیہ ہے۔ یہاں پر ہم التماس کرتے ہیں، دے ہدایت دے نہ ہم کو، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ یعنی یہاں پر ہم اپنے پروردگار سے، عالمین کے رب سے، جو عالمین کے رب ہیں ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہم آپ کے بندے بن گئے ہیں، آپ کے غلام بن گئے ہیں، ہم نے آپ کی غلامی کے تمام احکامات سن کر ان کو اپنے عمل میں لا رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اب زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں ہدایت دیں۔ Guide us to the straight way. Our Lord, we have heard and we have believed in you, and we enslaved you, and we have enslaved you, so guide us to the straight way. We have promised to our Lord that we shall obey your order and act upon your advice, all pieces of advice. تو جب ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے تو ہم اب اللہ سے کیا التماس کر رہے ہیں؟ ہم رب العالمین سے التماس کر رہے ہیں، اللہ ہم کو ایسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، جو راستہ آپ کی سلطنت میں ہمیں، جس پر ہم چلتے جائیں اور ہمیں ایسی جگہ لے جائے، ایسی طرف جاتا ہو جہاں خوشیاں ہر قسم کی نعمتیں ہوں، کوئی غم نہ ہو، اور یہ راستہ ایسی جگہوں پہ ہمیں لے جائے جو ہمارے دل کے تمام ارمان، جتنے ہماری خواہشیں، جتنی ہماری سوچیں ہیں، وہ پوری کر دے۔ یہ راستہ ہمیں اس طرف لے جائے جہاں ہمیشہ کی ہماری عیاشی ہو، کبھی ہمیں موت کا خطرہ نہ ہو، بیماری کا خطرہ نہ ہو، کسی چیز کی کمی کا خطرہ نہ ہو، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمارے نوکر چاکر ہوں، ہماری اچھی بیویاں ہوں جو ہم سے ہمدردی کرنے والی، ہمیں کوئی بری بات نہ کہے، ہمیں سب سلام کریں، ہماری طرف ہر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ہمارا احترام کریں، کوئی کبھی ہمیں غم نہ آئے،
نہ ہمیں موت آنے کا خطرہ ہو، ہمارے لیے بڑی بڑی جگیریں ہوں، نوکر چاکر ہوں، ہمیں وہاں محنت نہ کرنی پڑے، ہم بس اعلیٰ قسم کے ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے بسترے ہوں، ہمارے پاس جو چیز ہم چاہیں وہ خود ہم پر ہمارے پاس چل کر آ جائے، اور ہر چیز ہماری تابع دار ہو، ہمیں اے اللہ ایسا راستہ دکھا دے۔ اب یہ میرے ذہن کے خیال ہیں جو میں نے اپنے ذہن کی انتہا آپ تک پہنچا دی ہے، لیکن قرآن میں جائیں گے تو اس سے کہیں آگے کا راستہ یہ ہمیں کہیں آگے لے جاتا ہے، بہت بڑی ترقی کی طرف یہ راستہ لے جاتا ہے۔ لیکن یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، باقی کوئی ایسا راستہ اللہ قبول فرمائے گا ہی نہیں، ایسا کوئی راستہ ہے ہی نہیں جو ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جائے۔ یہ راستہ صرف قرآن سے ہمیں ملے گا۔ اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت پہلی چیز یہ ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ ہم نے سمجھا مسجد میں گئے، جا کے نماز پڑھی، واپس آ گئے، جی بندہ ہدایت پر آ گیا۔ پہلے یہ تو فرانتو پھرتا تھا، اب جاتا ہے مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آیا تھا، بڑا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ہم نے صرف نماز پڑھ لینے کو ہدایت سمجھ لیا۔ نماز ہدایت کے بعد جو پڑھی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب نماز چھوڑ دے، دل صاف ہو جی، ہمارا دل صاف ہے، کوئی بات نہیں، نماز دل کی صفائی نہیں ہے، یہ حکم ماننا ہے، دل بھی صاف رکھنا اور نماز بھی ادا کرنی ہے، کوئی حکم چھوڑنا ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ بازی یہاں نہیں چل سکتی ہے۔ یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جو ہم قرآن کے مطابق ہو۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت قرآن کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ سے ڈھونڈتا ہے تو وہ بالکل جاہل اور گمراہ ہے۔ ہدایت صرف قرآن ہے۔ اگر کسی بندے کو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ والضحیٰ کے بیچ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی ہے، گمراہی سے نکالنے والا علم اور ہدایت آپ کو عطا کر دی ہے جو کہ آپ کے پاس اس سے پہلے نہیں تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ہدایت دے دی ہے، دالن جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی۔ دالن کا مطلب اگرچہ نعوذ باللہ ہمارے لوگوں نے گمراہ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم یہ الفاظ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہاں ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، گمراہی سے نکالنے والا علم نہیں تھا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ہم تک یہ ہدایت پہنچا دی ہے، ایک لفظ بھی اس کا آپ نے نہیں چھوڑا جو ہم تک جس کی تعلیمات نہ دی ہے۔ پھر ہم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ بہت بری ہدایت ہے جو ہم قرآن کو چھوڑ کر حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں ہدایت حاصل کرو قرآن سے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہدایت ہے کیا چیز؟ مسجد میں جانے کا نام ہدایت ہے؟ نہیں، ہدایت ہے کہ اپنی ہر چیز کو پہچاننا، اچھی اور بری چیز کو پہچاننے کا نام ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ وہ 12ویں 14ویں کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسکول سے واپس آ رہا ہے تو گھر میں اس کی بھینس ہے، وہ بھینس اس کے پاس سے گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہماری بھینس ہے، یہ بے ہدایت ہے، اس کو ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے ہدایت یہ کہ آپ کو اپنے گھر کی، باہر کی، حلال حرام ہر چیز کی ہدایت ہونی چاہیے کہ یہ ہماری ہے، کسی کی ہے، کیا چیز ہے۔ اس کا قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت شاہی منگوایا، جب تخت منگوا لیا اس عورت کا کہ جو عورت سورج کی پوجا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے تخت کو،
اس کے تخت کی شکل بدل دو، اس کے تخت کی شکل بدل دو۔ تو فرمایا کالا ناکر لہا عرشہا، کالا ناکر لہا عرشہا ننظر التہتدی التہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے تخت کی شکل بدل دو، دیکھیں کہ اس کو ہدایت ہے یا بے ہدایتی ہے، کہ اپنے تخت کو نہیں پہچان سکتی۔ اگر یہ اپنے تخت کو پہچان دیا تو ہدایت یافتہ ہے، اگر یہ اپنے تخت کو نہیں پہچانتی تو اس کو ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ صرف ہدایت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ہر چیز کو، اچھی اور بری چیز کو پہچاننے کا نام ہدایت ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کے بیچ میں آپ پہلے اس پارے میں دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیے تو انہوں نے جب بتایا تو آخر وہ کہنے لگے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے، ہم ہدایت پالیں گے، یعنی کسی چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنے کا نام ہدایت ہے۔ تو اس لیے قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنا، کون سی چیز ہمیں نقصان دیتی ہے، کون سی فائدہ دیتی ہے، تو لہٰذا اس کا نام ہدایت ہے۔ صرف ہدایت مسجد میں جا کر نماز پڑھ لینے کے بعد ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت یافتہ اس میں نہیں ہے۔ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہر اچھی بری فائدہ مند اور نقصان دہ چیز کو سمجھنے کا نام ہدایت ہے۔ قرآن کی یہ ہدایت ہے کہ ہر چیز کو سمجھو، ہر چیز کو سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیچ میں یہ حکم ہدایت کے متعلق ارشاد فرما دیے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ تو میرے انگریزی کے ورڈ رہ گئے ہیں، میں ان آیت کا ترجمہ انگریزی میں بھی کر دیتا ہوں۔ گائیڈ us to the straight way, that way leads us to the luxuries of life, where we will find, where we should find the lofty palaces and all facilities of life, and where we have servants and all blessings of the life, and those which we find, which we will. O Lord, guide us to this way that leads us to these things. And guide mean not only mean to go to the mosque and say our prayer. No. Guide mean to recognize legal and illegal things, and those things which are ours and those things which are not ours. For example, Allah has said in the chapter on Kala Nakirulaha Arshaha, and Solomon said, discuss the throne of for this woman, that we may see she is guided, whether she is guided or she is one of those who are not guided. تو یوں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ اے لوگوں تم ہدایت حاصل کہاں سے کر سکتے ہو؟ وہ فرما دیا کہ صرف قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 101۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ اور کیوں کر تم اس سے کفر کر سکتے ہو؟ قرآن سے کیسے منہ پھیر کر پرے جا سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کے رسول نے تمام قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں؟ یہ نہیں کہ
اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ صحابہ کرام کو جو پڑھ کر سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رہی نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام آیات قرآن کی پڑھ کر سنا دی ہیں، اور آپ کی یہ سنائی ہوئی آیات ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنی ہے، اور انہی کے حکم کے تحت اور انہی کی تعلیمات کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، جو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر قرآن سنایا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یہی شخص جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف صحیح ہدایت پائے گا۔ یہ صورت آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر ہم پر تلاوت کر دی، اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ بتا دی ہے، اور اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور یہی اللہ کی صحیح ہدایت ہے جو ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، سوچنا ہے ذرا ذہن کے اندر کہ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، 2-4 آیتیں بنا رہی ہیں، فلانی صورت ہے فلانی ہے، 2-3 صورتوں کا نام دے کے باقی قرآن فارغ کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہے بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ احقاف کے بیچ میں ابھی ہم کہہ دیتے ہیں ہم تو بڑے اشرف المخلوقات ہیں، انسان تو جی اشرف المخلوقات ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہمارے جنات صحابی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات صحابی ہیں، میں ان کو ادب کا سلام پیش کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور میں آپ کا تابعدار ہوں۔ جو کچھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرآن سننے کے لیے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ وہ انسانوں میں بہت کم ہوں گے، اور ہمارے زمانے میں تو ہے ہی کوئی نہیں جو ان کے الفاظ بولے۔ ذرا سنیں ان بزرگ صحابہ کے، بزرگ جنات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیارے سے الفاظ، وہ باادب الفاظ جو انہوں نے قرآن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے تیری طرف جنات کا ایک گروپ بھیجا، بزرگ جنوں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کو ادب کا سلام پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، بہت شان ہے ان کی۔ اے نبی، جب ہم نے آپ کی طرف جنات کا ایک گروپ بھیجا تو انہوں نے قرآن کو سنا، تو انہوں نے قرآن سننے کے لیے بھیجا، تو جب وہ حاضر ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پر انہوں نے قرآن کھڑے ہو کر سننے لگے، تو قالو انصتوا، کہا خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے دوسرے جنات سے کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، پھر جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم، تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے، اور واپس یوں ہی نہیں کہ منذرین، بلکہ وارنر، بلکہ ڈرانے والے بن کر واپس گئے، بلکہ وہ واپس گئے اور ڈرانے والے بن کر واپس گئے، اپنی قوم کو انہوں نے خبردار کرنے لگے کہ اے قوم، میں آگے بتاؤں گا، پیچھے پہلے انگریزی ورڈ میں ان کا تشریح پیش کر دوں، جو کہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں بھی کچھ لوگ ہمارے باہر ہیں، ان کے لیے تو خصوصی طور پر آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میں اردو میں پیش کرنا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی فرمائش کے اوپر ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ and how do you disbelieve while the verses of Allah are recited unto you, and the Rasul messenger, the messenger of Allah and his messenger has recited these verses unto you, and whoever
grasp the root of Allah means the Quran. The Quran, who grasp the root of Allah, the Quran, indeed, he is guided to the straight way. وَإِذَا صَرَفْنَا, and when we send, to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a group of the jinn, the companion of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I salute them with respect, because they are the respectful and the highest pupil of Allah, and they are better than those human race who are unaware of the Quran, who do not know Quran. They are not those who are the creation of Allah, who is the best in the world. No. These are the best people who are the companion of the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min al-jinn yastami'una al-Qur'ana, listening the Quran. And when we send to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a group of the jinn listening to the Quran, when they stood in the presence of the Quran, they said, listen in silence. Listen in silence. Then when the recitation of the Quran was finished, they turned it to their pupil as warned. And اور جب یہ صحابی جن واپس اپنی قوم میں گئے تو آگے سنے انہوں نے قوم کو جا کر کیا دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں قالوا یا قومنا ان سامعنا کتابا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا، یہ مصدق ہے، اصل تعلیم اس کتاب کی اصل کتاب یہ ہے، یعنی جو توریت تھی، توریت کی اصل تعلیمات جو ہے وہ اس کتاب میں ہے، جو توریت کی اصل ہے. مصدق مطلب ہم کسی عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے آپ اپنی رجسٹری لے کر اس کو جاتے ہیں جی کہ جج کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جناب میری رجسٹری کی نقل دیتے ہیں، جج کہتا ہے نہیں اس کی مصدق لے کے ہو. تو یہ توریت کی مصدق ہے، ان بزرگ جنات نے جا کر کہا کہ یہ قرآن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی مصدق ہے، لما بین یدیہ، اور ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. ان کی تفسیروں میں انشاءاللہ آگے پہلے والی نزول کتابوں کی تفسیر بعد میں آگے جا چل کر کریں گے. تو ابھی آپ یہ موٹا سمجھ لیں کہ یہ ان کی مصدق ہے. یہدی للحق، یہ صحیح سچ کی طرف ہدایت دیتی ہے، اور وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتاتی ہے. They said, O our people, verily we have heard a book have been sent down after the Moses, confirming that those books which were before it guides to the truth, and it teaches us the legal way to understand the straight way. اجیبو، یا قومنا اجیبو، اے ہماری قوم. یہ ہمارے بزرگ جنات فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن تھے یہ وہ فرما رہے ہیں. یا قومنا اجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم
اللہ کی طرف بلانے والے یعنی سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال کا، ان کے بلانے کا جواب دو۔ داعی اللہ ہے، جواب دو اس داعی اللہ کے، اللہ کی طرف بلانے والے کا جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی سونے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو۔ وآمنوا بہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کے ذریعے وہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں۔ یغفر لکم، پھر اگر ہم جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جواب دیں گے اور اس قرآن پر ایمان لائیں گے تو یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ اللہ تمہارے گناہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وَيَجِرْكُمْ من عذاب العلیم، اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا ملنی تھی وہ اس سے بھی تمہیں چھٹکارا دے دے گا۔ تو اے قوم، اپنے نبی کی دعوت کا جواب دو۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کون سا جواب دے رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ کی دعوت صرف قرآن تھی۔ آپ کی دعوت قرآن تھا، ایک لفظ ایسا مبارک لفظ نہیں ہے جو زبان مبارک نے جس کا حق ادا نہ کیا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو زمین و آسمانوں نے کہہ دیا کہ اللہ یہ امانت ہم سے نبھائی نہیں جا سکے گی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی کہ ہر لفظ جو ہے وہ ہم تک اس کی تعلیمات ہمیں پہنچا دی ہیں۔ اس لیے منہ مت پھیرو کبھی فلانی چیز کا بہانہ رکھ کر، کبھی فلانی چیز کا بہانہ رکھ کر، قرآن سے دور ہوتے لوگ کہتے ہو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھنے سے۔ تو فرمایا اے قوم، اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جس کے تم مستحق ہو چکے ہو۔ تو ان بزرگ جنات نے فرمایا our people respond to the caller of Allah. Respond to the caller of Allah. Caller means the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet of Allah, the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respond to the caller of Allah. وَآمِنُوا بِهِ, and believe in this book which has been sent unto him. He, Allah, will forgive you your sin. Your sin, Allah will forgive you your sin. وَيَجْرِكُمْ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ, and He will save you from a painful torment. یہ صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام جو جنات صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہمارے ہیں، یہ بزرگوں کا تعلق توریت کا انہوں نے یہاں نام لیا تو ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اور ان کی تعلیمات سے تھا۔ اسی طرح ہم صورت جن کے بیچ میں اگر جائیں تو یہ دوسرے بزرگ صحابہ جنات جو ہیں صورت جن کے بیچ میں، تو ان کا بزرگوں کا ہمیں پتہ چلا یہ ہمارے بزرگ جو تھے، جب ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ان کا تعلق غالباً انجیل سے تھا، اور انجیل اور توریت کی تقریباً ایک ہی تعلیمات ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورت جن کے بیچ میں جن ہمارے بزرگ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو ان کی کیا جواب تھے۔ تو میں پھر اپنے ان بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہی اشرف المخلوقات ہیں، ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ان سے افضل نہیں ہے، یہ ہم سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو ان کے الفاظ یوں ہیں، قل اوحی الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں، اوحی الیہ، مجھے وحی کیا، میرے رب نے مجھے بتا دیا، میرے رب نے میری طرف وحی کیا، اوحی وحی کی گیا میری طرف، الیہ میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں سے ایک گروپ نے ہیرڈ، جنوں میں سے ایک گروپ آیا ہے اور اس نے سنا قرآن کو۔ قل وحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، ایک گروپ جنات میں سے آیا ہے اور اس نے قرآن کو سنا، تو پھر ان کے پیارے سے ورڈ دیکھے جو اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے جنات صحابہ کرام کے جنات صحابہ کرام کے جو پیارے پیارے ورڈ تھے وہ اللہ بزرگوں پر نے قرآن میں لکھا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سبحان اللہ،
آج تک ہم میں سے کسی اشرف المخلوقات صاحب نے یہ الفاظ بولا کہ ہم نے حدیث قرآن سنا؟ ہم کو قرآن کا بھی پڑھنا وہ ٹائم ہوں تھی صاف ہوتا نہیں ہو ایسے ٹائم اور یار بہت رولا جی میں نے بہت سے ایسے الفاظ سنے جن کا مجھے بہت دکھ لگتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کیا کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جو ہے نبی فرما دیجیے ان کو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنات کا ایک گروپ آیا ہے تو انہوں نے مجھ سے قرآن سنا اور پھر انہوں نے کہا ہم نے ایک عجب قرآن سنا، ایک عجب بڑا مزیدار، بڑا ہی مزہ آیا، عجیب قسم کا قرآن تھا جو ہم نے سنا ہے، بڑا مزہ آیا۔ تو دیکھیں یہدی الی الرشد، ابھی کیا فرما رہے ہیں، یہدی الی الرشد، یہ ایسی ہدایت دیتا ہے کہ یہ ہدایت دیتا ہے جس سے انسان پختہ عقل اپنے نفع، رشد کہتے ہیں اپنے نفع نقصان کو سمجھ جانا، ہدایت حاصل کرنے کے بعد، کہ یہ ہمیں ایسی ہدایت دیتا ہے کہ اس ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ جاتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا احدا، تو آئندہ کے بعد ہمیں قرآن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے کہ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو آئندہ کے بعد ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو لہٰذا ان بزرگ صحابی جنات نے جو الفاظ ان کی زبان مبارک سے نکلے اللہ نے ان کو قرآن میں نوٹ کر دیا، اس لیے یہ لوگ ہم سے کہیں اشرف المخلوقات ہیں۔ تو ان بزرگوں کو کبھی مت اپنے سے کم سمجھو، مت بولو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بہت سی چیزیں اللہ کی مخلوق میں ایسی ہیں جو ہم سے اشرف ہیں، ابھی ہم صحابی جنات سے افضل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں انگریزی میں دوہرا دیتا ہوں کہ ادھر سے کہ او our people respond to the caller of Allah and believe in it. He will forgive you your sin and he will save you from a painful torment. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، say O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, it has been revealed to me, it has been sent down to me that a group of the jinn heard the Quran, and they said, how beautiful word which they use, and Allah has written, prescribed that those words in the Holy Quran. Allah has said, they said, Inna Samina, we have heard, verily, we have heard the wonderful Quran. We have heard the wonderful Quran, so beautiful word they use, the companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of the Jinn. Yahdi ila rushdi, this Quran this Quran guides us. This Quran guides us to the way, to the wisdom. This Quran guides us to the wisdom that which help us to understand the everything which is beneficial for us and which is not beneficial for us. فَآمَنَّا بِهِ, so we have believed in it. So we have believed in it, and we will never join. And we will never join anyone in worship with our Lord. So we have to remember always that if a person wishes to get guide, to be guided without the Quran, he is only aiming his aim in a darkness which will never go to its target. دوستو اسی کے ساتھ
میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف کہ جس سے ہم نے اللہ سے عرض کیا گیا اللہ ہمیں ہدایت ان نعمتوں کی طرف کہ جہاں نعمتیں ہی نعمتوں میں اثر اثرات کی طرف، تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔